السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میس نیوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. 13 نومبر 2025 اور جمعرات کا دن ہے. 26ویں 27ویں پلس اور 28ویں ترمیم قوم کے ساتھ کیا مذاق ہو رہا ہے. آج لاہور ہائی کورٹ بار میں جنرل ہاؤس کا اجلاس ہوا. گفتگو کی میں نے. اگر وہ جو ریکارڈنگ ہے وہ آ گئی تو پروگرام کے آخری حصے میں کوشش کروں گا وہ اتنی چلا دوں اگر ٹائملی میرے تک شیئر ہو گئی، ورنہ میں جسٹ آپ کے سامنے میں رکھ دوں گا. اور سینٹ میں جب یہ پروگرام سن رہے ہوں گے وہ یہ ترمیم جو امینڈمنٹس دیں جو پرسن اسپیسیفک تھی کیا تھی، ذرا گفتگو کرتے ہیں اس کے اوپر بھی. اور یاد رکھیے گا انصار عباسی صاحب بھول گئے یار، وہ آج کا کالم میں تو انہوں نے ہاتھ ہی اٹھا دیے اور انہوں نے پورے پاکستانی سیاست کا محور کھینچ دیا ہے. باتیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، لیکن ماضی بھول گئے اور سارا الزام عمران خان پہ ڈال دیا انہوں نے. اور جو اصل ایجنڈا تھا وہ پورا ہو گیا. تحریک لبیک پاکستان اب آگے کیا ہوگا. اور ججز آج جو ریمارکس دیے ہیں آج میں نے بھی 27 ترمیم کا ذکر کیا آج آئے کیس میں نے بھی کھل کے ذکر کیا. وہ شہباز شریف اور مریم صفدر کے حوالے سے جو ہے نا، اب استعفیٰ کوئی نہیں آنے لگا ججز کے حوالے سے. میں نے وہ بلکہ میں ذکر کر ہی دیتا ہوں. جو مریم صفدر لگا رہی ہیں اور شہباز شریف لگاتے ہیں کہ وہ طریقہ کار کیا ہے ان کا، وہ آتی ہیں اخبار میں اشتہار دیتے ہیں. میں نے کہا یہ نہیں ہے، یہ پبلک سروس ہے. پبلک سروس مفت دینی ہے، بتایا ہوا ہے، قانون کہتا ہے یہ مفت دینی ہے آپ نے، تو ہم پیسے کیوں دیتے ہیں اس کے لیے، اور یہ ٹیکس بنی ہے. یہ ساری باتیں ہیں. جسٹس فاروق حضرت جواب کسی نے نہیں دیا، وہ ڈیٹ پڑ گئی ہے ایز اٹ از. لیکن میں نے کوشش پوری کی کہ میں اس حد تک باتیں ساری آپ کے سامنے رکھتا چلوں. 2 روز قبل آپ کو یاد ہے جو سینیٹر لائے گئے تھے دیوان، میری اطلاع کے مطابق جب ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت تو نہیں آئے تھے لیکن وہ پہنچ جائیں گے. اور نئی شکیں جو شامل کی گئی ہیں خاص طور پر پرسن اسپیسیفک چیف جسٹس آف پاکستان، بلکہ میں نے تو سوال اٹھایا کہ اٹارنی جنرل آف پاکستان کہلائیں گے یا اٹارنی جنرل آئینی کورٹ کہلائیں گے. یعنی اٹارنی جنرل بلکہ 2 سے ملے، میں نے ان سے بھی یہ مذاق کیا. اور حقائق ہیں کہ، اور میں نے آج جب بار میں تقریر کرتے ہوئے میں نے کہا چیف جسٹس نے کس کیپیسٹی میں مشاورت کی ہے سارے مسئلے میں. کیا پوری سپریم کورٹ کو آپ نے پوچھا، ان سے رائے لی آپ نے؟ دیکھیں نا، یہ آپ اتنا بڑا اہم ایشو ہے، فل کورٹ بلایا آپ نے کہ کیا آپ نے جو ڈرافٹ آیا شیئر کیا آپ نے جب برادر ججز کے ساتھ؟ میں نے یہ سوال بڑا واضح اور میں نے پھر آج کلیئر بھی کیا کہ جو عوام کو بیوقوف بنانے کی بات کہ ڈسپوزل کمال ہو گئی ہے، پھر بتانے کی بات جناب عدلیہ نے کیا کیا؟ عدلیہ نے تو آئین پر عمل درآمد کیا. دیٹس آل. بڑی کلیئرٹی کے ساتھ چیزیں میں نے مثال توہین ادا یعنی یوسف گیلانی کو گھر بھیجنے کے حوالے سے میں نے بات کی ہے، نواز شریف کے حوالے سے بھی. کون سی ایسی چیز ہے کہ جہاں عدلیہ نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا؟ میں وہ سمجھنا چاہتا ہوں، میں بار بار چیلنج کرتا ہوں ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے. اور زبردست. اور آپ کو ایک سوال بڑا زبردست ہے. محمد سوال پوچھا یوسف گیلانی سے کہ آپ تو ڈیفیکشن کو پروموٹ کر رہے ہیں. انہوں نے استعفے کا کہا، آپ نے کہا دوبارہ لے آئیں گے. اور یہ چیئرمین سینٹ کا نہیں کہنا تھا، چہرہ آئینہ دکھا دیا ان کو. وہ علیحدہ بات ہے، یہاں ماننے والا کوئی نہیں ہے، ہم اپنے طریقے سے چیزوں کو لے کے چلیں، وہ ایک علیحدہ ایشو ہے، لیکن کم از کم آئینہ ضرور دکھاتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اور فلور آف دی ہاؤس پہ استعفیٰ دیا تھا. اصولی طور پر تو اگر دیکھا جائے اخلاق نہیں آنا چاہیے تھا انہیں. ٹھیک ہے نا جی. اور استعفیٰ کا قبول بھی کیا تھا انہوں نے. وہ ایک ٹیکنیکل مزائیں گے ہاتھے سے لکھا نہیں دیا بھئی، ایک اپنی پارلیمنٹ کے اندر استعفیٰ دے دیا. اٹ از ایز گڈ ایز اپنے ہاتھ سے لکھے دینا استعفے کی بات. اور آپ نے پھر دوبارہ جب کہا کہ نہیں ہم لے آئیں گے دوبارہ، ٹھیک ہے نا جی. اور وہ آج رولنگ دیتے ہوئے کہا جی وہ 63 کے تحت استعفے کا مخصوص طریقہ کار ہے، تحریری استعفیٰ وصول نہیں کیا جاتا. اور انہوں نے کہا زبانی استعفیٰ شاہ محمود قریشی نے بھی دیا تھا لیکن وہ نہیں گئے. اور ہو سکتا ہے میں سیف اللہ آبڑو کو منا لوں. اب یہ صورتحال جو ہے نا سینٹ کے اندر پارلیمان زوایت اور سیاسی اختلافات پر سوالات بہت اٹھے. سینیٹر فیصل واڈا نے کہا کہ سیف اللہ آبڑو اور احمد خان میرے بھائی ہیں، دونوں سینیٹر ووٹ دیں گے. استعفیٰ منظور نہیں ہوا. کامران مرزا کے مطابق مولانا فضل الرحمان نے مسلم لیگ کو پیغام دیا کہ ہمارے سینیٹر کو توڑنا درست قدم نہیں ہے اور معاملات آگے بھی چلنے ہیں، مگر یہ بات ہم دل میں رکھیں. چلیں
انصار عباسی صاحب اپنے کالم میں لکھتے ہیں، وہ مسلسل لکھتے ہیں کہ تحریک انصاف کو الیکشن جیتنے نہیں دیا جائے گا، کیونکہ عمران خان نے لڑائی پاکستانی فوج سے مول لی ہے، اور الیکشن 2024 وہ کہتے ہیں یقیناً دھاندلی زدہ تھے، جن کا بنیادی مقصد تحریک انصاف کو شکست دینا تھا۔ اقدار نہ ملنے کی وجہ سے مقبولیت نہیں بلکہ قبولیت کمی تھی، اور فارم 47 نے اس قبولیت کے فارمولے کو در حقیقت روپ دینے میں اہم کردار ادا کیا۔ تاہم افسوس کی بات یہ ہے کہ اپنی حکومت کے خاتمے میں عمران خان ٹکر والے لوگوں کے نظریے سے اس قدر متاثر ہوئے کہ ٹکر کے جوش میں بہت آگے نکل گئے، 9 مئی جیسے واقعات کی بات بتاتے ہیں، اور یہ ساری باتیں ڈال رہے ہیں، شہداء کا مذاق اڑایا گیا، یعنی یہ ساری اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہاں یہ عمران خان پہ اکیلے ڈالنا نہیں، جو لوگ گئے تھے انہوں نے قانون اور آئین کے مطابق سزائیں انہیں مل چکی ہیں، باقی یہ عمران خان پہ ٹوٹل جانا اس میں بھی اتفاق نہیں کرتا۔ باقی متنازع اپنی جگہ، ہر ایک کو اختلاف ہو، لیکن لوگ بات کرتے ہیں کہ انصار عباسی تو ڈکٹیٹرز کے بڑا خلاف تھے، افتخار چودھری کی موومنٹ بڑی سپورٹ کی تھی، تو ماضی کے انصار عباسی اور آج کے انصار عباسی میں یہ کال آف فیل میں تضاد کیوں ہے؟ یہ تو وہی بتائیں گے، آپ انہی سے پوچھیے گا، مجھ سے مت پوچھیے کہ کال آف فیل کا تضاد کیوں ہے۔ ایک بڑی مزدار جو بات، اسلام آباد ہائی کورٹ 2 ججز، جسٹس مشرف ترکیانی صاحب کے پاس، اور دوسری بات جو ہے وہ جسٹس سمن رفعت صاحبہ کے پاس، بڑی زبردست بات ہوئی۔ جسٹس محسن، اور میں نے بڑا واضح میں نے ٹویٹ بھی کیا ہے، استعفیٰ نہیں دینا چاہیے، یہ میں نے اپنا ٹویٹ کیا ہے۔ جسٹس محسن سے دلچسپ مکالمہ ہوا، دسمبر کے پہلے ہفتے کا وقت دے دے جسٹس، اس وقت کوئی اور جج صاحب بیٹھے ہوں، سر ایسے نہ کہ ہمیں تکلیف ہوتی، وکیل نے کہا۔ جسٹس نہیں، میں خوش ہوں سر، آپ جائیے گا نہیں، ہمیں بہت کچھ سکھانا ہے۔ اور جسٹس مسکراتے ہو، میں خوش ہوں، یعنی آپ دیکھیں نا، اب آئین ہے نا، آئین کے مطابق ہے، یہاں ٹکر تو نہیں یہاں کسی حوالے سے۔ اور یہاں جسٹس رفعت صاحبہ کے بعد جب آیا، بڑا دلچسپ مکالمہ ہوا، اور 3 ہفتے کی مہلت مانگی اس پہ، تو انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ ہم کیس کا 3 ہفتے کی بجائے 10 دن بعد جو ہے نا مقرر کر دیتے ہیں۔ وکیل نے مؤدبانہ انداز میں کہا عدالت کچھ زیادہ وقت دے دے، اور جس پر جسٹس سمن رفعت صاحبہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا پھر دعا کریں گے تب تک ٹرانسفر آرڈر آ جائے، اور انہوں نے کہا نہیں آپ یہی رہنے دیں۔ اچھا، یہ واقعات بظاہر خوش مزاجی کا مظہر ہے، مگر دراصل عدالت کے اندر پائی جانے والی جو بات ہے نا، غیر یقینی صورتحال اور ججز کی ممکنہ منتقلی پر چھپے خدشات کو بھی ظاہر کرتے ہیں، اور عدالتی وقار کے حامل فورم پر ایسے جملے دراصل نظام انصاف کے غیر مستقیم فضا کی طرف اشارہ کرتے ہیں، یہ سمجھنا۔ اور استعفیٰ نہیں دینا چاہیے، میں بار بار میں تو ٹویٹوں پہ بھی کہہ رہا ہوں، کوئی استعفیٰ نہیں دینا چاہیے، ٹھیک ہے نا جی۔ تحریک لبیک پاکستان کے جو کارکن ہیں، مریم نواز حکومت کے خلاف جو آپریشن کو 1 ماہ سے زیادہ عرصہ ہو گیا، خادم حسین رضوی صاحب اور سعد حسین رضوی، ان کا کوئی پتہ نہیں ہے، نہ وہ آسمان نے نکلے، نہ زمین میں اگل دیے، اور گمشدگی ابھی تک سوالیہ نشان بنی ہوئی۔ اور نون لیگ کی مذہبی طور پر اہل سنت کے خلاف کا جو باتیں ساری آ رہی ہیں، ایک تاریخ ہے، یہ مذہبی ٹچ بھی ہے، خود کو اہل سنت بھی بتاتے ہیں، اور لیکن اب یہ حالات جہاں استعمال بھی ہو رہا ہے، یہ ساری باتیں ہوتی ہیں۔ دوسری طرف جو ہے نا، وہ ایک ریلیف مل گیا بڑے عرصے بعد 56 کارکنوں کو اس سارے دہشت گردی کی عدالت نے مقدمے سے ڈسچارج کر دیا۔ جیسے منظر گل نے کیس کی سماعت کی، اور تھانہ نواں کوٹ اور تھانہ چونگ 52 ایک میں تھے اور 4 چونگ میں تھے، مقدمہ سے بری کر دیا، اور تھانہ نواں کوٹ کے 15 اور تھانہ شادرہ کے 4 ملزمان کو جوڈیشری، یعنی یہ جو کہنا جو ہے نا کہ بیٹھ کے سارا پاکستان تحریک انصاف تو سارے معاملات میں دیکھتے رہیے ان کے لیے کیا مسائل تھے، مشکلیں ساری دکھتے ہیں، آپ نے ایک ایک چیز بڑی وضاحت کے ساتھ دیکھی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے آگے جو ترمیم آ رہی ہے، جو ترمیم ہوگی فائنل، اس کو اب آگے چیلنج کرنا، اور چیلنج کرنے کے لیے عدالت وفاقی عدالت ہی لگے گی، ہمیں اب وفاقی عدالت کے سامنے پیش ہونا ہے۔ وہاں ہم یہ نہیں کہہ سکتے اس کو سپریم کورٹ میں بھیج دیں، وہ کہیں گے اب تو ہم علیحدہ ہیں، ہم تو سپریم کورٹ کے اوپر بیٹھے ہیں، ہم سپریم کورٹ کا ہم تو انفیریور ہیں، کمتر کا لفظ استعمال کیا جائے گا، اور کیا کہیں گے، اس سارے مسئلے کو سامنے کمتر کا لفظ بھی استعمال کرنے کی بات کریں گے، اور کوشش یہ ہوگی کہ اس کو اسی حوالے سے لکھا جائے گا، لیکن اس کا اثرات کیا ہونے ہیں، اثرات بڑے دورس ہونے ہیں ہماری عدالتوں کے اوپر۔ میں نے جیسے کہا تھا کہ پروگرام جو ہے میں نے ہائی کورٹ میں بار میں تقریر کی تھی، وہ پروگرام کے آخری حصے میں اگر آگی ہوگی تو میری ٹیم لگا دے گی، نہیں ہوگی تو میں معذرت چاہوں گا، اگر پہنچ گئی ہوگی تو لگ ضرور جائے گی۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔